السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ایک انتہائی سادہ غذا اگر ناشتے میں استعمال کی جائے تو مردانہ طاقت اتنی ہوگی کہ 4 بیویاں بھی کم ہیں۔ 5ویں کا انتظام کر لیں، نسخہ ویڈیو میں موجود ہے۔ مجھے علم ہو گیا کہ میں نے منافقت سے عبادت کی، میری فکر میرے ساتھ نہیں ہے اور میری آنکھیں میرے رستے کی جانب نہیں ہیں۔ باہر سے دیکھیں گے تو میری عبادت، میری دعائیں مخلص ہیں، لیکن اندر جھانک کر دیکھا جائے تو میری عبادت بے معنی ہے۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اس کو فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی بات نہ پھسلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ۔ ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو۔ اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، وہ متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔ متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم اس زمین پر آئے تھے، ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں، ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ ایک راہ کا انجام دوسری راہ کا آغاز ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہ ایک ہی نہیں 2 ہوا کرتی، کیا 3 ہوا کرتی، مگر ہم وحدت والے لوگ ہیں، راہ ایک ہی ہے۔ گھوڑا راہ پر ڈال دو، پھر دیکھو کہاں پہنچتا ہے۔ تمہیں زندہ رہے تو پھر دیکھیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ مولا وہ جو کرتا ہے سب اچھا ہی کرتا ہے۔ کم علم ہی اصل نعمت ہے، نہ علم کا بوجھ ہوگا، نہ کوئی حساب دینا پڑے گا۔ سیدھا دمبے پر بیٹھ کر ٹک ٹاک کر کے پل صراط پار کی، ٹھک سیدھا جنت میں۔ اس ناپاک دنیا کے لیے جو محبت ہم محسوس کرتے ہیں اسے اپنے دلوں سے نکال دے۔ اگر آپ اس دنیا کی فکر دور نہیں کر سکتے تو اسے چھوڑ دیں، اس سے ہاتھ دھو لیں، کیونکہ کچھ ہاتھ میں ہو اس کی فکر دل میں داخل ہو جاتی ہے، پھر شیطان آپ کو دنیاوی خواہش کے لیے ستائے گا۔ گندم مانگنے والے کو گندم ملے گی، علم کے طلبگار کو علم، جیسی طلب تھی ویسی عطا ہوئی۔ یہ درگاہ فنا کا مسکن نہیں ہے، بقا عوام کی راہ ہے۔ نفس کسی کو زندہ رہ کر مل گئی، کسی کو فنا ہو کر۔ حیات چاہیے ہو یا فنا کی خواہش ہو، زندہ ہونا بہرحال لازمی ہے۔ خود غرضی ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ کی خود پسندی ہمیشہ آپ کے رستے میں آئے گی، تم لڑ کھڑاؤ گے اور اس رستے سے تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی کے لیے شاگردی ہے، اس سے آپ کھڑا ہونا سیکھیں گے، گریں گے نہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ہر غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف قلب ہونا۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم سب کی بنیاد ایک ہے، تھوڑی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور پانی۔ کسی بھی انسان میں فخر والی کوئی چیز نہیں، اور اگر کچھ بھی ہو تو آئینے پہ لگی گرد کے سوا اس میں کوئی حیثیت نہیں۔ وہ گرد آئینے سے صاف کر دو، پھر وہی چمکتا ہوا آئینہ ہو جائے گا۔ ہمارا دل کبوتر کی طرح ہے، جب ہم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے، ہم اپنے دلوں کو پرندے کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر شے اس حق تعالیٰ کا ہی جلوہ ہے، حق تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ چٹان، یہ درخت، یہ چرندے، یہ پرندے،
یہ درندے ہر شے میں اسی کی صورت گری ہے، یہاں تک کہ انسان کی صورت میں بھی ایک ہی وجود سے جڑا ہوا ہے سب۔ ایک سادہ غذا کلونجی ناشتے میں اگر استعمال کی جائے تو آپ کی مردانہ طاقت میں حیرت انگیز اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک کپ کلونجی کے بیچ 2 چمچ میتھی کے بیچ 1 چمچ نیاز بو لے کر تمام اجزاء کو پیس لیں۔ ہر صبح کھانے میں 1 چمچ سفوف میں شہد حل کر لیں اور کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گلاس دودھ ضرور پی لیں۔ 6 ہفتے تک استعمال کریں۔ مجھے امید ہے 4 بیویاں بھی کم ہیں۔ اس دنیا میں 2 ایسے گھوڑے ہیں جنہوں نے آب حیات کو پیا ہے۔ ایک گھوڑا حضرت علی علیہ السلام کا، دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا، اور دلدل کی روح اس دنیا میں بھی رہتی ہے۔ وہ مجھ جیسے بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں۔ چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی منتظر ہے۔ جب یہ مکمل کمال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جوان اسیر ہو جاتا ہے جس سے وہ نظریں نہیں بچا سکتا، اور حق کی جانب سے بھی انہیں گندی چیزوں سے دکھنا بھینگا وہی ہے، اور وہ لوگ جو حق سے دور رہتے ہیں وہی در حقیقت اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کی گلاب خوشبو محسوس کرنے کے لیے پورا دماغ تباہ کر دیتا ہے، اور میری جہالت نے پورا باغ تباہ کر دیا۔ کچھ لوگ دولت، کتاب اور قلم کی مدد سے کمال تک پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ تانبے کو ڈال کر اور اس میں محبت ڈال کر کمال تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے جو وجود سمندر سے قطروں کا متلاشی ہو۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ جس مرض نے مور کو بیمار کیا اس مرض کا نام تکبر ہے۔ کسی شخص کو تکبر سے نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ان کا ہر کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حق کے لیے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا اس میں دین ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ تم نے برسا برسی کسی کو سجدے کرتے دیکھا ہو تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی کی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہو۔ وہ عاشق جن کا دل ایک آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں؟ وائس آف سدا بہار کملانہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔